انتہائی قابل قدر لائق صد تکریم سامعین مکرم، سب سے بڑے معلم ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں پہ یہ فرما رہے تھے مجھے بھیجا گیا، معلم بنا کے بھیجا گیا، وہاں یہ بھی فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق۔ انسان جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر اخلاق پیارا نہیں ہے، اگر لوگوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، لوگ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس سے دور اور دور ہوتے چلے جاتے ہیں، مولا کریم مجھے اور آپ کو معلم ربانی بنائے اور جو اس مشن کو لے کے چلے ہوئے ہیں ان سے محبت کرنے والا بنائے۔ آج کی اس ملاقات میں ہم اللہ ذوالجلال سے دعا کریں گے، مولا کریم ہمیں یہ جذبہ نصیب فرما، جہاں ہم یہ خواہش کرتے ہیں کہ ہمیں معلم ربانی بنا، وہاں خوبصورت اخلاق کے وہ مظاہر بھی نصیب فرما، ہمارا اخلاق ایسا معیاری ہو جائے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یہ حسن اخلاق ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، سنن ابی داود کی یہ روایت، جہاں انسان ایمان کی روشنی اور حرارت کے لیے بہت کوشش کرتا ہے، اگر وہ لوگوں کے ساتھ اپنا برتاؤ بڑا معیاری بنا لیتا ہے، برداشت، حلم، جب یہ صفات اس کی زندگی میں آ جاتی ہیں، مولا کریم اسے ایمانی حرارت نصیب فرماتا ہے۔ یہ حسن اخلاق ہے، ما كان الرفق في شيء الا زانه، زندگی بڑی خوبصورت ہو جاتی ہے، اور ایسی خوبصورتی حسن اخلاق کی جو لوگوں کی زبان پہ دعا بن کے ظاہر ہونے لگتی ہے۔ اور کبھی کبھی یہ حسن اخلاق کی وجہ سے جب لوگ ایسی گفتگو کرتے ہیں، میرا رب بھی ایسے معاملے فرماتا ہے، جنت کا اس شخص کے لیے اعلان فرما دیتا ہے۔ یہی بولا تھا نا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزرتے ہوئے جنازے کے بارے میں، جب ذکر کیا گیا برے الفاظ تھے، کہا اس کے لیے جہنم واجب ہوگی، اور جب الفاظ اچھے تھے اخلاق کی وجہ سے، برتاؤ کی وجہ سے، کہا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ یہ حسن اخلاق ہے۔ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سب سے بڑے معلم ہادی و مرشد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اللہ ذوالجلال نے اخلاق نصیب فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ حسن اخلاق ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ما من شیء اثقل فی میزان المؤمن یوم القیامہ من حسن الخلق، بہت ساری نیکیاں ہوں گی روز قیامت جب میزان لگے گا، الہ العالمین ہمارے لیے روز قیامت حساب کو آسان فرمائے۔ یہ بہت کٹھن مرحلہ، بہت ساری نیکیاں، میں اور آپ جتنی بھی کوشش کرتے ہیں ان نیکیوں میں سے وہ وزن
جو میرے اور آپ کے اخلاق کا ہوگا، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا ہوگا، حلم، برداشت، وہ کسی اور نیکی میں نہیں ہوگا۔ الہ العالمین مجھے اور آپ کو یہ جذبہ نصیب فرمائے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے بن جائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، یہ حسن اخلاق ہے، یہ اچھا برتاؤ ہے، حلم ہے، برداشت ہے۔ ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامہ احاسنکم اخلاقا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ملاقات ہوگی روضہ قیامت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ رب نفسی کے جہاں بول ہوں، جہاں پوری کی پوری انسانیت اس انداز سے نڈھال ہوگی، کوئی بات سننے والا نہیں ہوگا، نہ والد نہ والدہ نہ کوئی اپنا، اور لوگ کس قدر نڈھال ہوں گے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سوال کرتی ہیں، جب سنا یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے پاؤں سے ننگے، جسموں سے ننگے، سوال کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد اور عورت ننگے شرم کے مارے مر نہیں جائیں گے؟ یا عائشہ الامر اشد من ان يهمهم ذاك، معاملہ اتنا سنگین ہوگا، اتنی ہوش ہی کیا ہو۔ یجعل الولدان شیبا، اس دن کی سختی تو اتنی ہے کہ بچے بھی بوڑھے ہو جائیں۔ مولا کریم ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے۔ آج اگر برتاؤ اچھا ہو، برداشت ہو، علم ہو، حوصلہ ہو، غصے پہ کنٹرول ہو، معاملات کی خوبصورتی ہو، یہ حسن اخلاق وہ نعمت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے روزے قیامت سب سے قریب میرے وہ ہوگا، میرا محبوب وہ ہوگا، آنکھوں کا تارا وہ ہوگا جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ، ساتھ رہنے والوں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، بڑا خوبصورت، اخلاق بڑا پیارا ہے، زبان کا بول بڑا میٹھا ہے، حلم ہے، برداشت ہے، معاف کر دینا ہے۔ مولا کریم ہمیں حسن اخلاق نصیب فرمائے، اور بالخصوص وہ لوگ جو وابستہ ہوتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری تو اور بھی بڑھ جاتی ہے، اور امت محمد کا ہر فرد ہی بلغوا عنی ولو آیہ، یہی تو خاصہ ہے نا، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، خود کو بھی سنوارنے والے، اوروں کو بھی فکر کرنے والے، یہ منصب ہی بڑا اونچا ہے۔ پڑھنا پڑھانا، یہاں معلم کی اور بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ مال کی عرض و سمانے، اس کو یہ عہدہ دیا، اس کو یہ منصب دیا، اسے توفیق خاص سے نوازا، اسے صاحب حسن اخلاق ہونا چاہیے۔ اخلاق کے ان مظاہر میں سے چند ایک کا تذکرہ کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، مولا کریم ہمیں زندگی میں حلم عطا فرما، برداشت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما، ایک دوسرے سے اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ سب سے پہلی بات، ہم حسن اخلاق سے پیش آنا چاہتے ہیں، سب سے پہلا درجہ کس کا ہے، کہاں سے آغاز کریں، ٹاپ آف دا لسٹ کیا ہے؟ قرآن مجید میں میرا اللہ فرماتا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا
تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. حسن اخلاق کے جتنے بھی درجے سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کون ہے؟ ماں باپ ہے. اب جتنا بھی خوبصورت احترام سے بولنا چاہتے ہیں ماں باپ کے ساتھ احترام والا معاملہ برداشت کیجیے. آیا تھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احق الناس بحسن صحابتی، سب سے پہلا درجہ اچھا برتاؤ حسن اخلاق کس کا حق ہے؟ کہاں پہ حسن اخلاق سے پیش آؤ؟ قال امک، آپ کی والدہ. پھر سوال سوچنے کی بات ہے. میں اور آپ دیکھتے ہوں گے کسی شاپنگ مال پہ یا کسی بھی دکان پہ کسی آفس مختلف طرح کے سوالات ہوتے ہیں، لیکن جو بیچنے والا ہے اس کی پیشانی پہ بل نہیں آتے، بہت کچھ برداشت کرتے ہیں. آپ پوچھیں بھی تو کیا جواب آتا ہے؟ میرا کسٹمر ہے. یہاں اگر اس انداز سے بات کریں گے تو کسٹمر خراب ہو جائے گا. کاروبار کی بات ہو بہت بڑی لمبی چوڑی برداشت آ جائے، لیکن وہی بندہ گھر آئے والدہ سے گفتگو کرتا ہو پرواہ نہ ہو، باپ سے بات کرتا ہو پرواہ نہ ہو. رضا الرب فی رضا الوالد. آپ دیکھنا چاہتے ہو نا کہ اللہ راضی ہے، آپ کو دیکھ کے آپ کے والد گرامی کے چہرے پہ جو مسکراہٹ آتی ہے نا، سمجھ لینا کہ اللہ بھی آپ سے راضی ہو گیا ہے. اور اگر آپ کی وجہ سے آپ کے باپ کے آنسو نہیں رکتے، آپ کی والدہ ناراض رہتی ہے، ابھی وقت ہے زندگی میں یہ نعمت بہت بڑی نعمت ہے، سلجھا لیجیے. ماں باپ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی ظاہر کرتی ہے کہ عرش والا رحمان ناراض ہو گیا ہے. اب دنیا کی الجھنوں میں الجھے ہوئے، پریشانیاں بہت، دعائیں بھی پڑھتے ہیں اہتمام بھی کرتے ہیں. ان الجھنوں سے نکلنا چاہتے ہو، ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احترام میں آگے بڑھ جاؤ. الجھنے تو کئی اللہ ویسے ہی ختم فرما دیتا ہے. یہ سننے کے لیے تو نہیں ہوتا نا، کچھ سبق لینے کے لیے ہوتا ہے. کتنی مرتبہ سنتے ہیں وہ 3 مسافر جو جا رہے تھے، ہوا چلتی ہے، بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، غار میں پہنچتے ہیں، ایک بھاری پتھر گرتا ہے، دروازہ بند ہوتا ہے، کچھ دیر کے بعد زور لگاتے ہیں، ملتے لگاتے ہیں. اب تو شاید زندگی کا یہی اختتام ہو جائے. اپنا اپنا نیک عمل پیش کیا تھا. آئیے ایک کا عمل دیکھیے کیا کہا تھا اس نے. اے اللہ تو جانتا ہے نا میں بکریاں چرانے جاتا ہوں، معمول ہے اس کا روزانہ. میں اور آپ بھی گھروں کو لوٹتے ہیں، ہمارا کیا انداز ہے، کیا معمول ہے؟ یا اللہ بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں، پہلے ماں باپ کو پلاتا ہوں، پھر بیوی بچوں کو دیکھتا ہوں. ترتیب پہ غور کیجیے، کس کی خدمت میں پیش کر رہی ہے عمل؟ اللہ ذوالجلال کے سامنے. اللہم ان كنت فعلت ابتغاء وجهك فافرج عنا. یا اللہ تیرے لیے کیا تھا، احسان نہیں ہے. کبھی بیٹھے بیٹھے
کبھی بھی بزرگوں سے ایسے گنوانا تو نہیں چاہیے نا، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اللہ کے سامنے پیش کیجیے. یا اللہ تو جانتا ہے نا، ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں دور نکل جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں بکریوں کا دودھ دوہتا ہوں، پیالہ پکڑتا ہوں، جب پہنچتا ہوں ماں باپ سو چکے تھے، آرام کر رہے تھے. وَالصِّبْيَانُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمِي، بچے روتے رہے، بھلکتے رہے بھوک کی شدت کی وجہ سے. رونا تو برداشت کر لیا ہے لیکن مائی باپ کو جگانا برداشت نہیں کیا تھا. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں نہ ہوتا، وقت ہی نہیں ہے، مصروفیت ایسی ہے. یہ اہتمام زندگی میں ایسی ایسی پریشانیاں جہاں سوچ بھی جواب دے جائے، ممکن ہے آپ کا اخلاص اللہ کو پسند آ جائے، اللہ ایسی پریشانیوں سے بھی نکال دیا کرتا ہے. جب تعلق ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ، دعائیں ہوتی ہیں، احترام ہوتا ہے، زندگی میں اس نعمت کی پہچان ہوتی ہے. اللہ ذو الجلال مجھے اور آپ کو حسن اخلاق نصیب فرمائے، اور حسن اخلاق میں سب سے پہلے اور سب سے معیار ماں باپ ہے. مولا کریم اسے بھی پہچاننے کی توفیق نصیب فرمائے. ادھر ادھر سے بڑی دعائیں لیتے ہیں، یہ مولانا صاحب دعا کر دیجیے، بڑی پریشانی ہے، کبھی کسی کو درخواست ہو رہی ہے، دعا ہونی چاہیے، خود بھی اہتمام ہونا چاہیے. لیکن گھر میں اگر والد گرامی موجود ہیں، والد محترم موجود ہیں، وہاں بھی درخواست کی. ویسے تو ماں باپ کی دعائیں نکلتی ہیں نا، اولاد جیسی بھی ہو، آپ خود کو ایسا بنا لیجئے دل سے ماں باپ کے دعائیں نکلے. یہ باپ، یہ بوڑھا والد، یہ ایسی شخصیت ہے آپ کے لیے، ایسا انعام ہے اللہ ذو الجلال کی جانب سے. وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِهِ، جب باپ ہاتھ اٹھاتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو میرا اللہ خالی نہیں لوٹاتا. یہ وہ شخصیت ہے آپ کے لیے. اللہ ذو الجلال جس انداز سے اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نواز دیا کر، جہاں احترام کیجیے، خدمت کیجیے، حسن اخلاق سب سے معیاری انداز. اللہ ذو الجلال جن کے ماں باپ موجود ہیں، نعمت سمجھ کے احترام میں، خدمت میں اور زیادہ آگے بڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جن سے یہ نعمت چھن چکی ہے، خود کو سنوارتے ہوئے نیک دعائیں ماں باپ کے لیے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. دوسرے نمبر، گھر میں دیکھیے آپ رب سے جہاں دعا کرتے ہیں، مولا کریم معلم ربانی بنا، اور جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، مجھے بھی صاحب حسن اخلاق بنا. جو شخص یہ پسند کرتا ہے وہ دیکھے ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، گھر والی کے ساتھ انداز اور رویہ کیسے. جامع ترمذی 3875 نمبر روایت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. زندگی میں آپ خیر چاہتے ہو، اپنی جھولی کو خیر سے بھرنا چاہتے ہو، جہاں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس سے زندگی خیر سے بھر جاتی ہے، وہاں یہ بھی پہلو ہے. باہر تو بہت میٹھے انداز سے بات کرتے ہو، بہت معیاری انداز سے بات کرتے ہو، معیار وہاں نظر آتا ہے آپ جب گفتگو کرتے ہو اپنی گھر والی سے کرتے ہو. الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحة. بہت بڑی بڑی نعمتیں ہیں زندگی میں، لیکن نیک بیوی کا زندگی میں مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے. اللہ ذو الجلال
مجھے اور آپ کو توفیق خاص سے نوازے، جہاں ہم باہر اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں، بناتے ہیں، گفتگو کو سنوارتے ہیں، وہاں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی حسن اخلاق سے پیش آنے کی توفیق نصیب فرمائے، وہاں اپنی گھر والی کے ساتھ بھی اس اخلاق کو نبھانے کی مولا کریم توفیق نصیب فرمائے۔ گھر کے اندر اللہ ذو جلال رحمت فرمائے۔ بچے ہوتے من لا یرحم لا یرحم، صحیح بخاری 6013 نمبر روایت، بہت بڑی نعمت ہے اولاد۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انسان اگر محنت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، یہی بچے استغفار کرتے ہیں، ان کی کوئی بھی نیکی مولا کریم جہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دیتا ہے، وہاں نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ یہی اولاد آپ حسن اخلاق سے جتنی بھی کوشش ہے سنوار لیجئے۔ بیٹا ہے، بیٹی ہے، آپ نے لگا دیا اللہ کی کلام قرآن مجید پہ لگا دیا، یہ عظمت جہاں ہم سنتے سناتے ہیں، کہا جائے گا پڑھتے جاؤ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، درجات کی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ جس طرح دنیا میں پڑھتے تھے، وہاں ماں باپ کے لیے ایسا روشن تاج ہوگا۔ اولاد کے صاحب قرآن ہونے کی وجہ سے سورج کی روشنی بھی اس روشنی کا مقابلہ نہیں کرتی ہوگی۔ آپ صاحب حسن اخلاق بننا چاہتے ہیں، ماں باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، گھر میں یا گھر سے باہر آپ کی ماتحتی میں جتنے بھی کام کرنے والے ہیں، وہاں پہ بھی اپنی زبان کو سنوار لیجئے۔ صحیح بخاری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، ہم اخوانکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم، یہ آپ کے بھائی ہیں، آپ کا اخلاق بڑا معیاری ہونا چاہیے۔ آپ نے کاپی کرنا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جس طرح کچھ جاہل اپنی متحدی میں کام کرنے والوں کو بلاتا ہو، الفاظ معیاری ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، برتاؤ ایسا ہونا چاہیے۔ خدمت کرنے والے نے خدمت کی ہے، اور مہینہ دو مہینے کی بات نہیں ہے۔ فرماتے ہیں انس رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے 10 سال خدمت کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، فما قال لی اف قط، کبھی اف بھی نہیں کہا، سوال نہیں کیا۔ ایسا کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں نہیں کیا؟ کام کرنے والے، اور کام کرنے والا یہودی بچہ، مسلمان تو مسلمان رہے، کام کرنے والوں کے ساتھ رویہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پتہ چلا۔ یہودی بچے بیمار ہو گئے، نکلے، کچھ صحابہ بھی ساتھ ہو گئے، گھر میں پہنچے، بچے کا والد تھا یہودی، لیکن جب دیکھا ہوگا مسلمانوں کی سب سے بڑی شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر میں قریب پہنچے، بچے کو بولتے قل لا الہ الا اللہ۔ بچے نے سوالیہ نظروں سے اپنے باپ کو دیکھا، باپ کہتے ہیں ابے ابو القاسم، اب ان کی بات مان لیجیے۔ بچہ بولتا ہے، یہودی بچہ، خدمت گزار تھا، کام کرنے والا تھا، ماتحتی میں، اس نے بولا لا الہ الا اللہ۔ یہ زندگی کی سانسیں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، ادھر لا الہ الا اللہ کی آواز آتی ہے، ادھر روح پرواز کر جاتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ الحمدللہ الذي انقذه من النار
بولا لا الہ الا اللہ ہے، اللہ کی رحمت جوش میں آئی ہے، اس کو اللہ نے جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ لیکن رویہ دیکھیے، ماتحتی میں کام کرنے والا تھا بھی یہودی، وقت نکالا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ کیا میں اور آپ اپنے اپنے معاملات میں ایسے الجھ جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے، پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ ذوالجلال ایک دوسرے کو سنبھالنے اور سنوارنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ حسن اخلاق کا یہ مظاہرہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ آپ بیمار کرسی کے لیے نکلتے ہو، آپ شام کو پہنچتے ہو صبح تک، صبح کو پہنچتے ہو شام تک، ہزاروں فرشتے اللہ ذوالجلال دعائیں خیر پہ لگا دیتا ہے، وہ دعا ہی کرتے رہتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ یہ شخص نکلا ہے اپنے مسلمان بھائی کی بیمار کرسی کے لیے نکلا ہے، اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے طبت وطاب ممشاکا، یہ چلنا بڑا ہی عظمت والا ہے۔ وتبوأت منزلا فی الجنہ، جہاں فرشتے دعائیں خیر پہ لگ جاتے ہیں کہ آپ بیمار کرسی کے لیے نکلے ہو، وہاں میرا اللہ تعمیر فرما دیتا ہے جنت میں اپنے مسلمان بھائی کی بیمار کرسی کرنے والے کے لیے جنت میں محل تعمیر فرما دیتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی بھر ماتحتی میں کام کرنے والوں کے ساتھ حسن اخلاق کا وہ معیار پیش فرمایا ہے کہ بندہ دیکھتے رہ جاتا ہے۔ دنیا سے جاتے ہوئے عموماً جب کوئی بات بہت بڑے درجے والی ہوتی ہے، وہ زبان پہ ہوتی ہے۔ روایت کیا بتلاتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری لمحات تھے، الفاظ کیا تھے زبان پہ؟ الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال کرنا، نماز کا خیال کرنا۔ وما ملكت ایمانکم، آپ کی ماتحتی میں جو بھی ہو خیال کرنا۔ ایک جانب نماز کتنی بڑی عبادت، دنیا سے جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بولتے جا رہے ہیں الصلاة الصلاة۔ آپ کو پتہ ہے نا سب سے پہلا جو سوال ہوگا کس بات کا ہوگا؟ من عملہ الصلاة، نماز ہے۔ یہاں کامیابی ہے تو پھر آگے بھی کامیابی کی راہیں آسان ہے۔ جہاں نماز کا تذکرہ فرمایا اللہ کی عبادت ہے، وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرما رہے ہیں الصلاة الصلاة وما ملكت ایمانکم۔ میں اور آپ اگر اللہ ذوالجلال نے ایسا ماحول بنایا، میرا اور آپ کا رویہ کیسا ہے؟ وہ لوگ جو آپ کی ماتحتی میں کام کرنے والے ہوں ان کے اندر بھی دل ہوتا ہے۔ آپ اگر درگزر فرماتے ہو، اللہ ذوالجلال ایسی ہی بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ آپ ماں باپ سے شروع ہوئے، بیوی، بچے، ماتحتی میں کام کرنے والے، آپ گھر سے باہر نکلیے، آپ کے ہمسائے ہیں، کیسا رویہ ہے، انداز کیسا ہے؟ ما زال جبریل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورث، صحیح بخاری کے یہ روایت حسن اخلاق اور اچھا معاملہ اور اچھا برتاؤ ہمسائے کے بارے میں اس قدر اللہ ذوالجلال کی جانب سے جبریل امین اترتے رہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لگتا ایسے تھا کہ وراثت میں اس کو حقدار ٹھہرا دیا جائے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو
اس پہلو کو بھی زندگی میں اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ذوالجلال کو کتنا پیارا لگتا ہے میں اور آپ آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے جب حسن اخلاق سے پیش آتے ہیں، اچھا برتاؤ کرتے ہیں، مسجد ایک، اذان ہوتی ہے، محلہ ایک ہے، ایک ہی صف پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی تو پاؤں کے ساتھ پاؤں بھی ملاتے ہیں۔ اللہ کرے یہ پاؤں کے ساتھ پاؤں کا ملانا دل کی نفرتوں کو مٹانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کو یہ اتنا محبوب ہے، آپ پاؤں سے پاؤں ملاتے ہو۔ من سد فرجة رفعه الله بها درجة وبنى له بيتا في الجنة۔ سب کو ملاتے ہوئے محبت کے ساتھ، پاؤں کے ساتھ پاؤں کا ملانا اللہ کو اتنا محبوب ہوتا ہے، جہاں درجات بلند ہو جاتے ہیں وہاں جنت میں محل بھی تعمیر ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو بڑا محبوب۔ آپ دل سے اپنے مسلمان بھائی کا احترام کیجیے، اخلاق کا معیاری نمونہ پیش کیجیے، اور یہ اخلاق ایک دوسرے کے لیے اچھا برتاؤ اس انداز سے بھی رغبت دلائی۔ آپ اگر دل سے نفرت نہیں مٹاتے، آپ دل سے بغض نہیں مٹاتے، غلطی ہو جاتی ہے، آپ کا بھائی ہے، آپ معاف کر دیجئے۔ آپ دنیا میں معاف کرتے ہو، الہ العالمین آپ کے گناہوں کے لیے معافی کا اعلان فرما دیتا ہے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ایسے بھی فرمایا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ جہاں آپ اللہ کی راہ میں مال لگاتے ہو، جیسے بھی حالات ہو، اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ وہاں وہ لوگ جن کو میرا اللہ نوازے گا، اپنی جنت سے نوازے گا۔ جنت جن کے لیے والکاظمین الغیظ، غصہ آ بھی جائے درگزر کر دیتے، والعافین عن الناس معاف کر دیتے۔ واللہ يحب المحسنین، بدلے میں کیا ملتی ہے؟ اللہ ذوالجلال کی محبت ملتی ہے۔ اگر آپ معاف کر دیتے تو اللہ معاف فرما، اگر معاف نہیں کرتے، دل سے یہ حسد اور یہ جلن چھاتی نہیں ہے، سوموار جمعرات کو نامہ اعمال پیش ہوتے، لیکن جس کے دل سے یہ کدورت اور نفرت نہیں جاتی، اللہ فرماتا غدوا هذين حتى يصلحا، لے جاؤ اس کی تہجدیں اور نمازیں اور بڑی بڑی نیکیوں کے پہاڑ بھی میرا اللہ دیکھنا پسند نہیں فرماتا جب تک اس کا دل صاف نہیں ہو جاتا۔ اور اگر صاف ہو جائے، ایسا بھی ہو جاتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، کچھ صحابہ کرام موجود ہو، منظر کتنا سہانا ہو، آپ بات کرتے ہوں گے، نبی کے یار ان جملوں کو اپنے دل پہ لکھتے ہوں گے، اللہ کی رحمتیں برستی ہوں گی۔ آج قرآن حدیث جب بیان ہوتے ہیں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، اور جب بولتے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رحمتیں کیسے برستی ہیں، اور سننے والے بھی وہ ہوں گے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جگہ بھی کتنی عظمت والی۔ آپ نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا ہو تیار ہو جائے، آیا تھا آنے والا خوش نصیب جس کے بارے میں نبوت والی زبان سے نکلا ہوگا، جس نے جنتی دیکھنا ہو تیار ہو جائے۔ دیکھا
ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ۔ ایک صحابی اس کے مہمان ٹھہرے، دیکھنا چاہتے تھے دنیا میں اللہ کے نبی نے اس کو جنتی کا کرتا کیا ہے؟ 3 دن دیکھتے رہے، پوچھا یار میں تو دیکھنا چاہتا تھا، میں بھی نماز پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں، تلاوت کرتا ہوں، کوئی اضافی عمل ایسا کون سا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے لیے ایسے جملے استعمال فرمائے۔ صحابی رسول نے فرمایا شاید یہ ہو سکتا ہے جب میں رات کو سوتا ہوں اللہ ذو الجلال سے دعا کرتا ہوں، مولا کریم کسی سے زیادتی ہوگی ہو، کسی نے مجھے برا بلا کہا ہو، میں ہر ایک کے لیے دل کو صاف کرتا ہوں، میں ادھر معاف کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما۔ میں اور آپ بھی ایسا کرتے ہیں اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، کچھ دے نہیں سکتے، اب دل تو اچھا رکھیے۔ میرے اور آپ کے چہرے کی مسکراہٹ کو بھی میرا اللہ نوٹ فرماتا ہے۔ آپس میں تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، آپ اپنے بھائی کو مسکرا کے دکھاتے ہو، مسکراہٹ کے ہر زاویے کو میرا اللہ صدقہ بنا دیتا ہے۔ عام مسلمانوں کے ساتھ بھی رویہ ایسا ہونا چاہیے۔ اور اگر آپ قرآن مجید کی روشن تعلیم کو دیکھیں، جس نے آپ کا نقصان کر دیے، نقصان کر، تکلیف تو ہوتی ہے، نقصان کر دیا تب بھی آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ برا کیا ہے تو اس نے کیا ہے، آپ اللہ کی رضا کے لیے اسے اچھا کیجیے۔ آپ کا جتنا دل جلا ہے نا، آپ اس سے جتنا حسن اخلاق سے پیش آتے ہو، ان اللہ لا یضیع اجر من احسن عملا، یہ آپ کو لگتا ہے کہ میرے دل میں بڑی چوٹ لگی ہے، اس کے مطابق ہی میرا اللہ درجے بھی بلند فرمائے گا، اور اللہ کی نواز سے تو کوئی شمار کر ہی نہیں پاتا۔ آپ دل بڑا کر کے تو دیکھیے، من كذب غيظا وهو قادر على ان ينفذه، آپ کا بھائی ہے، اس سے غلطی ہوگی، معاف کر دے۔ ایک تو وہ ہے نا جو بیچارہ کچھ کر نہیں پاتا، ایک کے بعد قوت ہے، طاقت ہے، چودھری ہے، وڈیرا ہے، اور جہاں یہ بات اس کی اتنی ضرورت، لیکن اللہ کی رضا کے لیے اپنے سے کمزور بندے کو یہ معاف کر دیتا ہے، غصے کو پی جاتا ہے، اخلاق کا ایسا مظاہرہ کرتا ہے، اس کا برتاؤ ایسا ہوتا ہے۔ من كظم غيظا وهو قادر على ان ينفذه، بدلہ لے سکتا ہے، انتقام لے سکتا ہے، لیکن معاف کر دیتا ہے۔ دعاه الله على رؤوس الخلائق، پوری کی پوری آدمیت جمع ہوگی، اللہ کی جانب سے آواز لگے گی، یہ اپنے مسلمان بھائی کو قوت اور طاقت کے باوجود معاف کر دینے والا میرا اللہ اعلان فرمائے گا، یہ جنتی حورے ہیں، اس کا بھی ہاتھ تھامو اور جنت کا مہمان بن جاؤ۔ میرا اللہ شمار فرماتا ہے، آپ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے کیا کرتے ہو؟ من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه بها كربة من كربات يوم القيامة
آپ نے کسی ایک کی تکلیف کو دور کیا ہے، اللہ قیامت کی تکلیفوں سے تجھے نجات عطا فرمائے گا۔ من فرج عن مسلم کربا فرج اللہ عنہ بها کربة من کربات یوم القیامہ۔ دنیا کی تکالیف تو دنیا کی ہے نا، یہاں پہ تو ہزاروں ہوتے ہیں دل جوئی کرنے والے، ساتھ نبھانے والے، کام آنے والے، لیکن روز قیامت کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ آج اپنے بھائی کی تکلیف کو دور کر دو، قیامت کی تکالیف کو اللہ آپ سے دور لے جائے گا۔ ومن ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ۔ کیسا منظر ہو اگر آج اللہ توفیق دے دے، آپ کا اخلاق ایسا ہو، آپ کا برتاؤ ایسا ہو، آپ کا بھائی ہے، غلطیاں انسانوں سے ہوتی ہیں، اس کا کوئی عیب آپ کے سامنے آئے، تشہیر نہ کیجیے، اعلان نہ کیجیے، غیبت چغلی نہیں کیجیے، پاس بٹھا کے سمجھا دیجیے، کیا ضرورت ہے ادھر ادھر بات کرنے کی؟ اور اگر ایسا کیے میرا اللہ آواز دے گا، اپنی رحمت کے پردے میں ڈھانپ کے پوچھے گا کیسے زندگی گزار کے آئے؟ یہ سوال بڑا مشکل ہے، بہت مشکل۔ ایک مہینے کا حساب دے دو، کوئی بھائی اگر فیکٹری سے منسلک ہو یا کسی بڑے شاپنگ مال سے، کسی ادارے سے، چھوٹا چھوٹا حساب بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک مہینے کا حساب مشکل ہو جاتا ہے، چند گھنٹے ڈیوٹی ہوتی ہے، زندگی بھر ہر سانس کا حساب دینا پڑا تو کیا بنے؟ پاؤں حرکت نہیں کر پائیں گے، میرا اللہ سوال فرمائے گا جوانی دی تھی کہاں لگا دیا ہے، کہاں سے کب آیا تھا، کہاں پہ لگایا؟ بہت مشکل۔ میرا اللہ سوال کرے گا یہ کیا تھا؟ اور زندگی کا سب کچھ آنکھوں کے سامنے ہوگا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، سب کچھ یہ بھی لکھا ہوا، یہ بھی لکھا ہوا، بتاؤ یا اللہ بھول گیا، یہ بھی کیا، غلطی ہو، قریب سمجھے گا کہ ابھی اعلان ہو جائے، پکڑو اس کو، خذوہ فغلوہ، جھکڑو اس کو اور جہنم رسید کر دو۔ اس سے زندگی میں ایک کام کیا ہو، من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، اس کے مسلمان بھائی کا عیب آنکھوں کے سامنے تھا، دنیا میں تشہیر نہیں کی، اللہ فرمائے گا تو نے مخلوق ہو کے عیب پہ پردہ ڈالا تھا، آج خالق ہو کے میں عیب پہ پردہ کیوں نہ ڈال دوں؟ یہ خوبی، یہ حسن اخلاق، جاؤ میں نے جنت کا اعلان کر دیا ہے۔ اللہ ذوالجلال مجھے اور آپ کو کسی جگہ طبیعت کے مخالف بھی کوئی بات ہو، وہاں پہ بھی حسن اخلاق والا معاملہ ہی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ گھر میں ماں باپ نے قربان ہو جائے، سب سے خوبصورت جملے بولنے کی کوشش کی، احترام کے ساتھ، اکرام کے ساتھ، علم برداشت، کچھ بھی برداشت کیجئے، لیکن کبھی بھی ایسا نہ بولیے کہ اللہ ناراض ہو جائے۔ بیوی ہے، بچے ہیں، ماتحتی میں کام کرنے والے ہیں، ہمسائے ہیں، پھر عام مسلمان ہے، کوئی برا بھی کرتا ہو وہاں پہ بھی شریعت کی تعلیم یہ ہے، آپ کا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ آپ بازار میں نکلی، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کی دعا فرما رہے، اللہ اس پہ رحم فرما۔ کس بندے پہ رحم فرما؟ بازار میں بھی ہے لیکن اس کا معاملہ
بہت نکھرا ہوا، درد والا، اشار والا، تڑپ والا، اس کے اندر احساس رہتا ہے مسلمانوں کا، محتاجوں کا، غریبوں کا۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ احساس اتنا سا بھی ہو۔ آپ بازار میں جا رہے، جانے والا جا رہا تھا، ٹہنی جو آگے کو بڑی ہوئی تھی، سوچا کسی کی آنکھ میں نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، اتنا سا کام ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جنت میں ایک شخص یتقلب فی الجنہ، خوشی سے اچھل رہا ہے، کلا بازی لے رہا ہے۔ پتہ چلا یہ وہ خوش نصیب ہے، دور تو ٹہنی کی تھی کہ کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، اللہ نے ساری مسافتیں دور فرمائی ہے، جنت کا مہمان بنا دیا ہے۔ مولا کریم مجھے اور آپ کو بھی حسن اخلاق کا یہ مظاہرہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔